نیٹ فلکس سیریز ہیرا منڈی جو کہ آج کل بہت فیمس ہو رہی ہے۔ ہر سوشل پلیٹ فارم، وہ چاہے فیس بک ہو، ٹک ٹاک ہو یا انسٹاگرام ہو، ہر جگہ اس کی کنٹروورسی عام ہے۔ ہر کوئی ہیرا منڈی کی بات کر رہا ہے اور ہر کوئی اسے دیکھنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کی میکنگ ہی کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ یہ خود میں ایک کنٹروورسی بن گئی ہے۔ بالی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر سنجے لیلا بنسالی اس کے ڈائریکٹر ہیں اور یہ ان کی ہی ڈائریکٹ کی گئی سیریز ہے اور یہ نیٹ فلکس پر 8 قسطوں پر مشتمل ہے اور کنٹروورسی ویوز بھی لے رہی ہے۔ Now the main point is کہ ان ڈائریکٹرز نے پیسہ کمانے کا سیکریٹ کوڈ حاصل کر لیا ہے کہ عوام دراصل دیکھنا کیا چاہتی ہے۔ اس عوام کو وہی کنٹروورشل چیز دکھاؤ تاکہ وہ اس کی خود سوشل میڈیا پر کرٹیسزم کر کے پروموشن کریں اور یہ خوب سارا پیسہ کمائیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ سیریز کس طرح سے ہماری جنریشن پر امپیکٹ کر رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں کی لڑکیاں جن کے ذہن کچے ہیں وہ اس پر خوب بھرپور طریقے سے ریلز اور ویڈیوز بنا رہی ہیں، جس سے کرٹیسزم بڑھ رہا ہے، اپروچ ہو رہی ہے اس کریکٹرز کی۔ اب یہاں پر ایک بات جان لینا بہت ضروری ہے۔ ہماری سراؤنڈنگز میں ہمارے پیرنٹس نے ہماری تربیت کس طرح کی، ساری زندگی عزت سکھائی، بتائی، لیکن اب جب کہ انہیں اس طرح کے کریکٹرز دکھتے ہیں تو وہ انہیں خوب اچھی طرح سے ایکٹ کرتی ہیں، پروسٹیوٹس اور فحاشی کے کرداروں کو پروموٹ کرتی ہیں۔ کیا یہ وہ عزتیں بھول گئی ہیں جو ہماری تہذیب، ہمارے کلچر میں ہیں؟ اب وہ اسی کرٹیسزم سے لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہ سب دکھا کے سوسائٹی پر کیا امپیکٹ دے رہے ہیں۔ انہوں نے طوائفوں کو رانیاں یا کوئن بنا کر دکھایا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے گٹر کو پھول اور زیورات پہنا کر اس کو سجانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس ویب سیریز کے مطابق تو یہی مطلب سمجھ آتا ہے کہ یہ اس جسم فروشی کے دھندے کو یہ ایک گلیمر کے طور پر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ہیرا منڈی کی ریئل اسٹوری کی۔ کیا واقعی یہ سیریز ریئل اسٹوری پر بنائی گئی ہے؟ آخر ایسے کون سے سین ہیں جو کبھی ایگزسٹ نہیں کیے مگر ہیرا منڈی میں دکھائے گئے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی ہم بہت سی چیزوں پر سے آج پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ ہسٹری آف ہیرا منڈی۔ ہیرا منڈی جسے شاہی محلہ بھی کہا جاتا ہے، لاہور میں ایک بہت ہی مشہور بازار ہے، جو کہ یہ علاقہ لاہور کے قریب تھا تو اسی لیے اسے شاہی محلہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی بنیاد مغل دور میں رکھی گئی، جب افغانستان اور ازبکستان سے خواتین کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیرا منڈی لایا جاتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ علاقہ طوائفوں کا گھر بن گیا جو شاہی دربار سے جڑی تھیں اور ان کے لیے ہی کام کرتی تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہیرا منڈی کا نام ہیرا منڈی اس لیے رکھا گیا کیونکہ ہیرا لفظ یعنی ڈائمنڈ طوائفوں کو ریپرزینٹ کرے، مگر اصلیت میں ہیرا منڈی کا نام ہیرا سنگھ ڈوگرہ کے نام پر رکھا گیا، جو اس وقت کے مہاراجا رنجیت سنگھ کے دور میں پنجاب کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے اس علاقے کو اناج منڈی کے طور پر استعمال کیا تھا، جیسے پہلے ہیرا دو منڈی کہا جاتا تھا اور پھر بعد میں اس کا نام ہیرا منڈی رکھ دیا گیا۔ اس دور میں ہیرا منڈی کی طوائفیں بھارتی کلاسک میوزک، کتھک، مجرا، شاعری اور آداب سے بہت اچھی طرح واقف تھیں۔ نواب اور امیر خاندان اپنے بیٹوں کو طور طریقے اور آداب سکھانے کے لیے ہیرا منڈی بھیجتے تھے اور کچھ ایسا ہی سیریز میں بھی دکھایا گیا ہے۔ پھر انگریزوں کے دور میں ہیرا منڈی آہستہ آہستہ ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ میں تبدیل ہو گئی، لیکن 1990 میں بازار بالکل اجڑ گیا تھا تو وہاں کی رہنے والی طوائفیں مختلف علاقوں میں پھیل گئیں۔ آج کل ہیرا منڈی لاہور کی فیمس فوڈ اسٹریٹ ہے، جہاں پہلے طوائفوں کے مقامات ہوا کرتے تھے لیکن اب وہاں ریسٹورنٹس بن گئے ہیں جو کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ اگر ریئلٹی میں دیکھا جائے تو ہیرا منڈی کے کچھ سین ہیرا منڈی سے سملر دکھائے گئے ہیں۔ ہیرا منڈی میں دکھایا جانے والا ایک کردار جو کہ بیبو جان، جو کہ بہت ہی زیادہ فیمس ہوا ہے، اصل طوائف عزیزہ بائی کی کہانی ہے، جس نے بغاوت کی اور انگریزوں کے خلاف لڑی اور ان کا گھر باغیوں کے لیے میٹنگ پوائنٹ تھا۔ ان کی موت بھی اسی جدوجہد میں ہوئی۔ کچھ ایسا ہی سیریل میں دیکھنے کو ملا، جو باغیوں کو اپنے گھر میں پناہ دیتی ہیں اور اسی جدوجہد میں ماری گئیں، اور وہ پہلی شہید خاتون تھی جو آزادی کی جدوجہد میں شہید ہوئیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ طوائفوں نے بھی آزادی کے خلاف کس حد تک جنگ کی، مگر ہم مین مورل کو بھول گئے اور تاریخ نے اس بات کو بھلا دیا اور کہیں بھی ان کا یہ قصہ نظر نہیں آیا۔
اور نہ ہی ان کی قربانی یاد رکھی گئی۔ صرف یہ ہی نہیں اور بہت سی طوائفوں نے آزادی کی جنگ میں اپنا حصہ ڈالا، اپنے اثر و رسوخ اور اپنی دولت کے ذریعے باغیوں کا ساتھ دیا، اپنی جان کی پرواہ تک نہ کی۔ سیریز میں ایک اور سچ سے پردہ ہٹائیں تو پتہ چلتا ہے جیسے انہیں دکھایا گیا ان کا بیک گراؤنڈ اسٹوری کافی رومانوی دکھائی گئی۔ اصل میں ایسا نہیں تھا، اصل زندگی میں انہیں کافی دشواریوں کا سامنا تھا۔ ہیرا منڈی کے جو سیٹس دکھائے گئے ہیں وہ بھی بہت عالیشان دکھائے گئے ہیں۔ پورے ہیرا منڈی بازار کو ہی اتنا فینٹیسائز کر کے دکھایا گیا ہے کہ جو سیریز دیکھے وہ ایک بار اس جگہ جانے کی خواہش ضرور کرے، لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا۔ ہیرا منڈی کے مقامات اندر سے تو تھوڑے بہت خوبصورت تھے مگر باہر سے بہت بوسیدہ اور اتنے اٹریکٹیو نہیں تھے جتنے سیریز میں دکھائے گئے ہیں۔ اور سیریز میں جو ہیرا منڈی کی ثقافت دکھائی گئی ہے وہ بہت خوبصورت دکھائی گئی ہے، جبکہ اصل میں ہیرا منڈی اتنی گلیمرس تھی ہی نہیں۔ تو یہ تھی اصل حقیقت۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے فنکاروں کی، جنہوں نے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد کر دیا ہے، جس کا نتیجہ آپ ٹک ٹاک پر دیکھ لیں۔ خیر ان ٹک ٹاکرز کے پاس تو ویسے بھی دماغ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہوا کے رخ پر چلتے ہیں۔ جہاں پر بھی کوئی چیز ٹرینڈنگ پر ہو اسے لپ سنک کر کے ویوز لینا ان کا مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ انہیں اور کسی چیز سے غرض نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ لڑکیاں بنا سوچے سمجھے خود کو میک اپ کر کے طوائف بن کر ایکٹنگ کر کے بہت پراؤڈ محسوس کر رہی ہیں۔ اور کچھ سچائی ہیرا منڈی کی یہ بھی ہے کہ انگریزوں کی حکومت کے دوران انہیں ناچ گرلز کہا جانے لگا۔ ان کے پیسے کو 19ویں صدی تک جسم فروشی سے جوڑ دیا گیا۔ مورخ پروفیسر وینا اولڈنبرگ نے اپنی کتاب دی میکنگ آف کالونیل لکھنؤ کے اندر لکھا ہے کہ طوائفوں کو جسم فروشی سے جوڑنا اس ادارے کی انتہائی بددیانت تصویر کشی اور گانے والی لڑکیاں تھیں جو کہ ٹیکس ریٹرن کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس ریٹرن دیا کرتی تھیں، اور یہ شہر کی سب سے امیر عورتیں تھیں، اور ان کا سب کچھ برطانوی حکومت نے بغاوت کی وجہ سے ضبط کر لیا تھا۔ اسی لیے شاہی محلہ لاہور کے رہائشی اس بات پر بہت غصہ ہیں کہ سنجے لیلا بنسالی نے اس محلے کو صرف ایک جسم فروشی عورتوں کے ٹھکانے کے طور پر پیش کیا ہے، اس کی اصل تاریخ نہیں بتائی جو کہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا۔ لہٰذا یہ ویب سیریز حقیقت تو بالکل نہیں ہے، صرف ایک فکشن سے زیادہ کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ باقی ایٹ دی اینڈ آف ویڈیو میں آپ سے ایک اہم ٹاپک پر بات کرنا چاہوں گی جس کے لیے میں نے آؤٹ آف نیش جا کے اس ویڈیو کو بنایا۔ ہیرا منڈی یوتھ کے لیے کینسر ہے۔ آج مسلم یوتھ ہیرا منڈی جیسی سیریز کو دیکھ کر اس کے کیریکٹر کو اپنا رہے ہیں۔ مسلمان عورتیں سوشل میڈیا پر طوائف بن رہی ہیں۔ ہیرا منڈی صرف اور صرف بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے، جہاں ناجائز رشتوں کو دکھایا گیا ہے، زنا کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ ایسی چیز دیکھ کر یوتھ کیا سیکھے گی؟ ناجائز رشتے بنانا، شادی شدہ ہو یا بغیر شادی شدہ، دونوں ہی زنا کے قریب جائیں گے اور لوگ اس چیز کو گناہ میں شمار کریں گے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خبردار زنا کے قریب بھی نہیں بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یاد رکھیں ہیرا منڈی میں جو عورتیں دکھائی گئی ہیں ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اسلام میں عورتوں کی بہت عزت ہے، اسلام میں عورتوں کو پردے میں رکھا جاتا ہے، وہ یوں بازاروں میں تماشا نہیں کرتی۔ بڑی شرم کی بات ہے پاکستانی مسلمانوں پر جو لوگ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اس زمین پر تمام کام حرام ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں ہزاروں کوٹھے ریڈ لائٹ ایریا ہیں، عوام اور حکومت اس پر کام کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیوں لاکھوں لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے دے رہے ہیں؟ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، میں ضرور جاننا چاہوں گی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔